الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ اموات، اور نہ کہو جو لوگ مارے جائے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ لوگ زندہ ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے، ان کی حیات، ان کی جو زندگی ہے اس کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ تو انشاءاللہ ان آیات کو پہلے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، حکم دیا گیا ہے آیت میں کہ یا ایہا الذین آمنو، اور یہ جو حکم ہے یہ بطور خاص ایمان والوں کو ہے۔ ایمان والوں کو یہ حکم اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ جو شخص روز آخرت پر اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنی تمام حاجاتیں، چاہے وہ دینی حاجات ہو یا دنیاوی حاجات ہو، اس میں اس کی توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ایمان والوں کو بطور خاص حکم دیا ہے کہ تم اللہ سے ہمیشہ صبر کی دعا مانگتے رہو۔ استعینوا بالصبر، رب کریم سے صبر طلب کرتے رہو۔ مراد یہ ہے کہ اپنی خواہشات نفسیانیہ کو روکو، کیونکہ جہنم ان سے ڈکی ہوئی ہے۔ اپنے نفس کو جانی اور مالی مشقت اور سختیوں پر روکو، کیونکہ جنت انہی سے گری ہوئی ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو دیکھیے، میں صبر کی اقسام بتا دیتی ہوں۔ اللہ رب العزت نے صبر کا بہت ذکر کیا ہے قرآن پاک کے اندر۔ تو انشاءاللہ صبر کی اقسام میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں۔ صبر کی دیکھیے 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم صبر کی ہوتی ہے کہ صبر علی طاعات، نیکیوں پر صبر کرنا، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، یعنی جیسے بھی حالات ہو ہم نے ہر حال میں اللہ کا حکم ادا کرنا ہے، کسی حال میں اللہ کا حکم چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے صبر علی طاعات۔ جیسے مثال کے طور پر فرض نماز کا ٹائم ہے، ہم سفر میں ہیں، مشقت بہت زیادہ ہے، لیکن نماز کی ادائیگی لازم کرتے ہیں، اس کو یعنی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ چاہے ہم سفر میں ہیں، چاہے مشقت میں ہیں، چاہے تکلیف میں ہیں، بیماری کی حالت میں ہے، صحت کی حالت میں ہے، غمی میں ہے، خوشی میں ہے، مجمع میں ہے، تنہائی میں ہے، ہر حال میں اللہ کے حکم کو آگے رکھ کر اس کو پورا کرنا، اس کو کہا جاتا ہے صبر علی طاعات۔ نیکیوں پر اپنے نفس کو قابو رکھنا۔ کسی مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر اٹھنا ناممکن ہے، لیکن ہم اٹھ کے اللہ کا حکم ادا کرتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے صبر علی طاعات۔ دوسری قسم ہے صبر عن المعصیہ، یعنی اپنے نفس کو روکنا گناہوں سے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، اس پر بھی صبر کرنا۔ گناہ کرنے کو بہت دل کر رہا ہے، لیکن اپنے اوپر کنٹرول پارنا، اپنے اوپر جبر کرنا، زبردستی کرنا کہ نہیں جو بھی ہو گناہ کے قریب نہیں جانا، گناہ نہیں کرنا۔ غیبت کرنے کو دل تو بہت کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو روکنا کہ نہیں جو بھی ہو ہم نے اس زبان کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنا ہے، یعنی یہ جو زبان ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق بولے گی۔ تو اس کو کہا جاتا ہے صبر عن المعصیہ، یعنی گناہوں پر اپنے نفس کو روکنا، اور اسی کو کہا جاتا ہے جہاد اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے جہاد اصغر، ایک کو کہا جاتا ہے جہاد اکبر، یعنی بڑا جہاد۔ جو 24 گھنٹے کا جہاد ہے وہ یہی ہے کہ نفس اور شیطان کے ساتھ ہر ٹائم لڑنا اور ان سے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، اور اگر گناہ ہو جائے تو اس پر استغفار کرنا، دل سے ندامت ہونا، اللہ کے حضور اپنے گناہ کی معافی مانگنا۔ اور جہاد اصغر کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ دشمن کے آمنے سامنے لڑنا، ٹھیک ہے نا، یعنی دشمن کے آگے لڑنا، اس کو کہا جاتا ہے جہاد اصغر۔ تیسری قسم جس عام عرف میں ہم جس کو صبر کہتے ہیں، کہ صبر عن المصائب، تکالیف پر صبر کرنا، غموں پر صبر کرنا، حالات تنگ ہیں اس پر صبر کرنا، بیماری کی حالت میں ہے اس پر صبر کرنا، یعنی ہر تکلیف، مشقت اور غم پر صبر کرنا، اس کو کہا جاتا ہے صبر علی المصائب۔ یعنی نفس کو روکنا، زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، کوئی ایسا حکم نہ ٹوٹے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اسی کو کہا جاتا ہے تکالیف پر صبر کرنا۔ لیکن قرآن پاک میں دیکھیے جہاں کہیں بھی صبر کا لفظ آتا ہے تو یہ صرف یہ نہیں کہ تکالیف پر صبر کرنا مراد ہے، اس پر صبر کی تینوں قسمیں مراد ہیں۔ اگر تینوں قسموں کو دیکھا جائے تو دیکھو ہر وقت ہم صبر کی حالت میں ہیں، اس لیے کہ ہماری یا تو کیفیت گناہ کی ہوگی، یا پھر اطاعت کی ہوگی، یا پھر تکالیف کی ہوگی۔ اگر اللہ کے حکم کا وقت ہے تو وہ بھی صبر کہ نفس کو سمجھا کے اس کو پورا کرنا، گناہوں کے ماحول میں ہے، مجمع میں ہے، تو بھی صبر کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تکلیف میں ہے، جسمانی تکلیف ہے، مالی تکلیف ہے، یا اور کوئی ایسی پریشانی ہے، تو بھی صبر کہ زبان سے کوئی ایسا بول نہ نکلے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ تو انہی چیزوں کے بارے میں رب کریم نے انسان کو حکم دیا ہے، ایمان والوں کو وہ درخواست حکم ہے کہ ایمان والوں استعینوا بالصبر، اللہ سے صبر مانگو، اللہ سے صبر طلب کرو کہ اللہ ہمیں صابرین میں شامل کر دیں، ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا کر دیں۔ والصلاۃ، اور فرمائے کہ نماز بھی، اللہ سے مدد چاہو صبر سے اور ساتھ ساتھ نماز سے، اس لیے کہ دیکھیں نماز جو ہے نا، یہ اس کا شریعت میں ایک بہت بڑا مقام ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ام العبادات ہیں، تمام عبادات کی جو ماں ہے نا وہ نماز ہے، معراج مومن ہے۔ اسی وجہ سے خاص طور پر اللہ پاک نے اس کو الگ ذکر کیا کہ ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کا نور ہے۔ اسی طرح حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ عبادات گزاروں کے درجات کی انتہا نماز کی حقیقت سے ہیں، کہ نماز کی کثرت سے درجات میں ترقی ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، آخر میں ذکر ہے کہ بے شک اللہ پاک جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ تو دیکھیں مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت مدد اور نصرت اور دعا قبول انہی لوگوں کی کرتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کا قرب انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ کے رضا پر راضی ہے، جو صبر کرنے والے ہیں۔ اب اس صبر کی تاکید کے بعد پھر اللہ پاک نے دیکھیں ذکر کیا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ نہ کہو ان لوگوں کے بارے میں جو مارے جائے اللہ کے راہ میں کہ وہ مردہ ہیں۔ یہ آیت جو ہے نا یہ بدر کے شہداء کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔
شہدائے بدر میں 6 آدمی تو مہاجرین کے تھے اور 8 انصار سے تھے۔ تو کہتے جب ان لوگوں نے شہادت پائی تو ظاہری بات ہے اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، اور سب سے پہلے یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی تھی۔ تو یہ بڑی عجیب، یعنی اس ٹائم لوگوں کے ذہن میں ایک عجیب سا ان لوگوں کو لگا، اس لیے کہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے دین کے لیے یا پھر اسلام کے لیے اپنی جان قربان نہیں کی تھی۔ تو اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کو، یعنی جو شہداء تھے، جو شہدائے بدر تھے، ان کے بارے میں لوگ حسرت و افسوس کرتے تھے کہ ہاں فلاں شخص مر گیا، دنیا کی نعمتیں اس سے چھوٹ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے منہ بند کروانے کے لیے کہا، یعنی ان کے گمان کو ختم کرنے کے لیے اور ان کی درجات کی بلندی کے واضح کرنے کے لیے رب کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ نہ تم کہو ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے مردے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ شہداء کے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو جسم کی سی قوت عطا فرماتے ہیں، بلکہ کیا ہے، وہ زندہ ہے۔ یعنی ان کی جو زندگی ہے نا وہ باقی مردوں سے تبدیل ہے، اس لیے کہ دیکھیں انسان کے اوپر 3 مراحل گزرتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں تو دنیا میں بھی دیکھیے روحوں کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو تعلق ہے یہ اس حد تک ہے کہ اس میں ہمیں بھوک بھی محسوس ہوتی ہے، ہمیں تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے، ہمیں یعنی ہم تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، مثال کے طور پر اپنوں کی بغیروں کی بھی جسمانی تکلیف کو بھی محسوس کرتے ہیں، اور باقی ضروریات خواہش نفس بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ یہ بھی ایک زندگی ہے ہماری جو ہم گزار رہے ہیں، اور ہم سب اس چیز کا اندازہ کر رہے ہیں اور ہماری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے۔ دوسری زندگی ہماری ہوگی عالم برزخ کی۔ عالم برزخ کہا جاتا ہے قبر کی زندگی۔ قبر کی زندگی میں بھی دیکھیے روح کا جسم سے تعلق ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ اگر روح کا تعلق جسم کے ساتھ نہ ہوتا تو جسم کبھی بھی تکلیف کو محسوس نہ کرے، اس روح کی بنا پر ہی ہم سب کچھ محسوس کرتے ہیں۔ تو لیکن وہاں جو تعلق ہوگا وہ صرف اس حد تک ہوگا کہ اس سے انسان عذاب اور راحت کو محسوس کر سکے گا۔ وہاں پر نہ تو ہمیں کھانے کی ضرورت ہوگی قبر کی زندگی میں، نہ خواہش نفس وہاں پر ہوگی، اور نہ ہمیں کسی کی تکلیف محسوس ہم کر سکیں گے، بلکہ وہ تعلق یعنی کمزور تعلق ہوگا جو قبر کی زندگی میں روح کا جسم کے ساتھ ہوگا، وہ اس حد تک ہوگا کہ بس صرف ہم اللہ پاک عذاب قبر سے پناہ عطا کریں۔ اللہ پاک اگر تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تو اس تکلیف کو ہم محسوس کریں گے، اور اللہ پاک ہم سب کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائیں، اور جنت کی جو نعمتیں اور راحتیں ہمیں مطلب اللہ پاک عطا کریں گے تو ہم اس کو محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرنا چاہے تو اس کو بندہ سن بھی سکتا ہے، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتا، بول نہیں سکتا۔ اس کے بعد زندگی آئے گی عالم آخرت جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عالم آخرت میں تو جسم کے ساتھ جو روح کا تعلق ہے نا وہ دنیا کے تعلق سے بھی زیادہ قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، بلکہ وہاں اتنا مضبوط تعلق ہوگا، اتنا مضبوط تعلق ہوگا کہ جو جنت کی نعمتیں ہیں نا ان نعمتوں سے مستفیض ہونے کے لیے ایک مضبوط تعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہمارا یہ جسمانی دنیا جو ہماری زندگی اور ہماری مطلب زندگی ہے نا اس زندگی کے ساتھ ہم جنت کی نعمتوں سے مستفیض نہیں ہو سکتے، تو اس لیے وہاں پر اللہ پاک جسم اور روح کا تعلق اور مضبوط کر دیں گے، اور دوزخ سے اللہ پاک پناہ عطا کرے، لیکن دوزخیوں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ جو عذاب ہے نا وہ اس تعلق کے ساتھ جو ہمارا دنیا میں جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہے، اس تعلق کے ساتھ وہ عذاب کوئی بندہ سہ نہیں سکتا، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ تعلق ہو تو فوراً ہی جسم گل جائے، ختم ہو جائے، لیکن وہاں پر روح کا جسم کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ ان عذاب سے گزر سکے گا۔ شدت تکلیف تو بہت بے انتہا ہوگی، لیکن یہ ہے کہ وہ اس عذاب کو مطلب برداشت کرے گا، اور اس کو اتنی جلدی موت بھی نہیں آئے گی۔ یہاں پر تو زیادہ تکلیف ہو تو موت آ جانی ہے، لیکن وہاں موت کا نام و نشان نہیں ہے۔
اور اسی وجہ سے اس مضبوط تعلق کی بنا پر رب کریم اہل ایمان والوں کو اپنا دیدار نصیب کریں گے اور انسان اللہ کا دیدار کر سکے گا۔ تو بات ہو رہی ہے شہداء کی۔ شہداء کی یہ جو یہاں پر بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تو ان کی قبر کی زندگی مراد ہے، عالم برزخ کی زندگی مراد ہے۔ جو شخص اللہ کے راستے میں اپنی جان گوا دے، یعنی شہادت اس کو نصیب ہو جائے، تو وہ شخص جو ہے اس کی قبر کی جو زندگی ہوگی وہ عام مردوں سے زیادہ اچھی زندگی ہوگی۔ ایک تو دیکھیے عام بندہ جو ہوتا ہے مردہ، اس کو قبر کی مٹی جو ہوتی ہے نا یہ نقصان پہنچاتی ہے۔ وہ کیڑے کچھ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو جسم کو کھانا شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہڈی بھی مطلب گلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو اس کو مٹی نقصان نہیں پہنچاتی، اس کا جسم اسی طرح صحیح سلامت پڑا رہتا ہے۔ اسی طرح اس کو جو اللہ پاک نعمتیں عطا کریں گے وہ عام لوگوں سے زیادہ نے عطا کریں گے۔ اور اسی طرح جو شہید ہوگا اس کے بارے میں تو روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ جہاں چاہے مطلب وہ جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کی روح جنت میں پھرنا چاہے تو وہ جنت میں بھی جا سکتا ہے، وہ زمین اور آسمان میں کہیں سیر کرنا چاہے تو وہ سیر کر سکتا ہے، لیکن عام بندے کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء جب شہید ہوتے ہیں تو اللہ پاک ایک نہایت عمدہ جسم میں ان کو اتارتے ہیں، اور روح کو حکم ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہو۔ جب اس میں داخل ہو جائے تو اپنے پہلے جسم کو جب وہ دیکھتی ہے، وہ بولتی ہے، سمجھتی ہے، اور اسی طرح یعنی اسی حال میں وہ جہاں کہیں بھی چاہے تو وہ پھر سکتی ہے۔ بلکہ کچھ احادیث میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی جو ارواح ہے اللہ کے نزدیک وہ سب پرندوں کی شکل میں ہیں، جنت میں جہاں چاہے وہ سیر کرتی ہے، پھرتی ہیں، عرش کے نیچے جو قندیلیں ہیں ان میں آرام کرتی ہیں، اور جہاں بھی ان کا دل چاہے تو وہ پھرتی رہتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ چیز عام انسان کو تو نصیب نہیں ہے، ہاں لیکن شہداء کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ ان کو جو نعمتیں اور راحتیں ملیں گی وہ عام انسان سے بنسبت زیادہ ملیں گی۔ تو یہی چیز اللہ پاک نے فرمائی ہے کہ ان کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ قسم کے وہ ان کو ایک خاص زندگی اللہ پاک عطا کرتے ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں پاؤ گے، کیونکہ ان کی حیات اس قسم کی ہوتی ہے کہ ہر شخص اس کو محسوس نہیں کر سکتا، اور نہ ہمیں دیکھیے دوسرے عالم کے احوال کا پتہ ہے کہ وہاں پر کیا معاملات ہوتے ہیں، روحیں کس طرح سیر کریں گی اور کیا کچھ ہوگا۔ ان چیزوں کو کوئی بندہ بھی نہیں سمجھ سکتا، یہ غیب کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے غیب کو غیب ہی رکھا، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اتنا تو سمجھ لو کہ شہداء جو ہے وہ حیات ہیں اور ان کی زندگی تمہاری زندگیوں سے بہتر ہے، لیکن وہ کس طریقے سے بہتر ہے یہ غیب کے معاملات ہیں، اس کو تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں دیکھیں اللہ پاک نے بطور خاص حکم دیا ہے انسان کو، اے انسان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور 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 تمہیں آزمائیں گے۔ تو یہاں پر الفاظ پر غور کرے دیکھیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، عربی گرامر سے آپ لوگوں کی اتنی واقفیت تو نہیں ہے، لیکن مختصراً آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دیتی ہوں کہ یہاں پر لَنَبْلُوَنَّ، لام جو ہے نا یہ بھی تاکید کے لیے ہے، آخر میں جو نون مشدد ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے، یعنی ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کے اندر اللہ پاک نے تاکید کے دو الفاظ ذکر کیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان کی آزمائش شرط ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اے انسان ضرور 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 ہم تمہیں آزمائیں گے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں مختلف حالات سے آزمائیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ کون صبر کرتا ہے، کون اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے،
یا کون شخص ہے جو صبر نہیں کرتا؟ تو اگر انسان دیکھیے دین کو سمجھے نا اور قرآن کو سمجھے، تو اول تو اللہ پاک ہم سب کو خیر و عافیت کی زندگی عطا کرے۔ ہماری جو جانیں ہیں نا یہ آزمائش کے قابل نہیں ہے، نہ ہمارے ایمان آزمائش کے قابل ہے۔ اللہ پاک ہر قسم کے آزمائش سے، تکلیف سے ہم سب کو خیر و عافیت میں رکھے، ہر مسلمان کو رکھے۔ لیکن رب کریم نے انسان کے دل کو، نفس کو مطمئن کرنے کے لیے قرآن کے اندر واضح طور پر فرمایا کہ انسان، دنیا میں تمہاری آزمائش شرط ہے، جب تمہاری آزمائش شرط ہے تو تم اپنے نفس کو مطمئن رکھو اور زیادہ پریشان نہ ہو تکالیف پر۔ جب دیکھیں انسان کے پاس علم ہوتا ہے کہ بھئی ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے، تو وہ تکلیف تھوڑی ہلکی ہو جاتی ہے۔ ورنہ اللہ معاف کرے، ہم نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ صبر بہت مشکل چیز ہے، میں تو یہ کہوں گی بڑی مشکل سے آتا بھی ہے، کہ نہ جانے اس تکلیف کے وقت کیا کچھ ان کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو اللہ سے شکوے کرنے پر آ جاتے ہیں، کچھ لوگ تو اللہ پاک معاف کرے اپنے دین سے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی بچائے، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں۔ یہ باتیں صرف بولنے کی حد تک انسان بول تو سکتا ہے، سننے کی حد تک ہم سن تو سکتے ہیں، لیکن اللہ ہر طرح کی تکلیف اور آزمائش سے بچائے۔ اللہ کی کچھ تکلیف اور آزمائشیں بڑی سخت ہوتی ہیں، ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگا کریں، جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے کہ اللہم عافنی فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں، ہمیشہ عافیت والا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائیے۔ لیکن اگر آپ بھی جائے خدا کی طرف سے، تو انسان سمجھے کہ قرآن میں اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ضرور 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 تمہاری آزمائش ہوگی، یا تو خوف کے ذریعے سے، والجوع یا بھوک کے ذریعے سے۔ خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے، جو سے مراد تنگ حالی، تنگ دستی، یا پھر خوف سے مراد قحط سالی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ یعنی پھلوں کی کمی، اس کا مطلب ہے کہ مال کی تنگی، مال کی برے حالات جو ہوتے ہیں۔ وَالْأَنفُسِ جانوں کی کمی، جانوں کی کمی یہ ہے کہ مرے خاندان کے لوگ، اپنے مطلب گھر کے بندے کثرت سے مر جائیں، یا پھر کوئی وبائی مرض بڑھ جائے، کہ مطلب وبائی مرض کی وجہ سے بعض اوقات ایک خاندان سے کافی لوگ مر جاتے ہیں، یا پھر بڑھاپا مراد ہے، یا پھر بڑھاپا مراد ہے، کہ بڑھاپے میں بھی انسان جو ہے نا وہ بس اپنے سمجھے کہ بس اب میری زندگی ختم ہے۔ والثمراتی اور پھلوں کی کمی، یعنی کوئی آفت آ جائے کہ جس سے پھل ختم ہو جائے یا کم ہو جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من الخوف، خوف سے مراد اللہ عز و جل کا خوف ہے، کہ اللہ پاک انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں میرا خوف تمہارے دل کے اندر کتنا تھا۔ دیکھیں، اللہ کا خوف ہوگا تو اللہ کا حکم ادا کریں گے نا۔ اگر تو ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف ہی نکل جائے تو پھر ظاہر بات ہے اللہ کے حکم کی قدر و قیمت بھی ہماری نظروں میں نہیں ہوتی۔ اللہ کا خوف ہوگا تو فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکیں گے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھیں گے۔ اللہ کا خوف ہوگا تو جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبتیں نہیں کریں گے، رسم و رواج کو چھوڑیں گے۔ لیکن اللہ کا خوف ہی نہیں ہے تو پھر تو من مانی زندگی ہے، کہ ہم نے بس جو ہمارے دل میں ہے، جو ہمیں اچھا لگے، ہماری اپنی مرضی ہم نے کرنا ہے، ہم نے کسی کی ماننی نہیں ہے۔ کسی کی کیا نہیں ماننی، اللہ کی تو ہر حال میں بندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم اللہ کی نہیں بھی مانتے نا تو اللہ ہم سے منوا کے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے بہت بہترین تشریح کی ہے، فرماتے ہیں کہ خوف سے مراد اللہ کا خوف ہے، بھوک سے مراد رمضان کے روزے مراد ہیں،
کہ آیا رمضان کے روزے کون شخص رکھتا ہے؟ مالوں کی کمی سے مراد زکوٰۃ اور صدقات ہے کہ کون شخص اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے مال میں سے جو فرض کردہ حصہ ہے وہ نکالتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقات دیتا ہے۔ مال خرچ کرنے کو تو ہمارا دل کرتا ہی نہیں ہے، دیتے بھی ہے تو ہماری جان نکلتی ہے ساتھ، جیسے ہم نے سارا کچھ اپنے ساتھ قبر لے کے جانا ہوتا ہے۔ اور جانوں کا نقصان، اس سے مراد امراض ہے، بیماریاں ہیں۔ اور اسی طرح پھلوں کی کمی، اس سے مراد جو ہے اولاد کا مرنا ہے۔ اسی لیے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا بچہ مرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ تو کہتے فرشتے کہتے ہیں کہ جی ہاں۔ پھر رب کریم فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اس کی دل کی ٹھنڈک کو لے لیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جی ہاں۔ پھر تیسری مرتبہ رب کریم فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اس مصیبت پر کیا کہا؟ تو کہتے فرشتے کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور آپ کی حمد کی۔ تو اس موقع پر رب کی طرف سے فرمان آتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ وبشر الصابرین، اور آخر میں فرمایا کہ خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو، جو صبر کرتے ہیں ان کو آپ خوشخبری دیجئے۔ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ سب اسی کی طرف سے ہے اور ہمارے پاس امانت ہے۔ تو چاہیے کہ ہمیں اللہ کے حکم پر ہم راضی رہیں، اور جب اللہ پاک اپنی امانتیں ہم سے لے، یعنی نعمتیں ہم سے لے، تو ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیے اس مالک کو اختیار ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے وہ تصرف کرے، جب چاہے وہ رب یہ جتنی بھی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہیں، ہمارا بولنا، دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا، صحت، کھانا پینا، مال و دولت، اولاد، آرام کی زندگی، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، حقیقی مالک وہی ہے۔ اور جب وہ رب ہم میں سے کچھ بھی ان میں سے لینا چاہے تو ہمیں دیکھیے پھر شکوے تو نہیں کرنے چاہیے نا، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تو بیٹھ کر لوگوں کو حالات سنانے لگ جاتے ہیں، ایسا ہوا تو ویسا ہوا تو اس طرح تو اس طرح، تو نعوذ باللہ اللہ سے بھی شکوے کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم وظیفے کرتے وہ قبول نہیں ہوتے، نفلیں پڑھتے وہ قبول نہیں ہوتے۔ بھئی ہماری کوئی چیز ہے جب ہم لیتے ہیں تو کیا دوسرے بندے کو حق پہنچتا ہے کہ ہمیں روکے؟ تو اسی طرح وہ رب بھی ہے، وہ مالک حقیقی ہے۔ ہاں جب بھی کوئی تکلیف آئے تو ہمیں کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ ہم سب تیرے ہی ہے اور ہم سب نے تیرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور حدیث سے بھی اس کی یعنی ان کلمات کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا، یعنی جوتے مبارک کا، تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا ہر وہ امر جو اس کو ناگوار لگے وہی مصیبت ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جایا کرے نا تو وہ پڑھا کرے انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ یہ بھی مصیبت ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، اور اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ انسان راضی ہو جاتا ہے۔ اور سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصیبت میں جیسے کلمات اس امت کو تعلیم کیے گئے ایسے کسی کو نہیں تعلیم کیے گئے سوائے امت محمد یا کو، کہ انہیں اللہ پاک نے بطور خاص یہ کلمات عطا کی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اگر دیکھیں یہ کلمات کسی اور کو ملتے نا تو یعقوب علیہ السلام کو ملتے،
کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بہت زیادہ جدائی برداشت کی، لیکن سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے کیا الفاظ ہیں یوسف علیہ السلام کے فراق میں؟ یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر۔ لیکن اس امت کو جو کلمات دیے وہ بہترین کلمات ہیں، اپنی عادت بنائیے ہر ناگوار چیز پر ان للہ لازمی نہیں کہ کوئی مرے تو ہم یہ کلمات کہیں۔ کوئی بھی چیز ہمیں جو تکلیف دیتی ہے، ہمیں ناگوار گزرتی، اس پر ہمیں ان للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ کا ورد کرنا چاہیے۔ سنت بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا میں آپ کو بتاؤں کہ سنت ہے، اجر بھی بہت زیادہ ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، پڑھنے پر ثواب ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیں اسی کی فضیلت ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، اور وہ لوگ کہ جب انہیں پہنچتی ہے کوئی بھی مصیبت، مصیبتن کے آخر میں جو تنوین ہے نا دو پیش، اس کو کہتے ہیں تنکیر، چاہے بڑی مصیبت ہو چاہے معمولی مصیبت ہو۔ ایمان والے تو وہ ہے کہ جب ان کو ہم معمولی سی تکلیف بھی پہنچتی ہے، یعنی چاہے ان کا انگلی بھی ان کی دکھتی ہے نا، تو قالو وہ کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں، یہی ہے جن پر رحمت ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں کہ جو تکلیف کے وقت ان الکلمات کا ورد کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو سیدھے راستے پر ڈالنے کی توفیق عطا کرتے ہیں، صحیح راستے پر۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب دنیا کی مصیبت زدوں کو ثواب ملے گا تو کہتے جو لوگ یہاں آرام اور خوشی سے رہے ہیں وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کھال دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی کہ ہمیں بھی نعمتیں ملتی، تو اس لیے جو تکلیف میں ہیں ان کی آخرت سب سے بہتر ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی رنج، غم یا حزن یا کچھ بھی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی اگر اس کو پہنچتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ بندے کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اور پھر اس پر وہ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور ساتھ یہ پڑھتا ہے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یا اللہ اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما دیجئے، رب کریم اسے بہترین عطا فرما دیجئے۔ تو کہتے ہیں رب کریم اس مصیبت کا اسے ثواب بھی دیتا ہے اور اس کو بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی طرح پھر مزید روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بلا اور مصیبت میں کون رہتا ہے، یعنی تکلیف میں؟ آپ نے فرمایا انبیاء، پھر جو انبیاء سے کم ہیں اور اوروں سے افضل ہیں، اسی طرح ہر انسان کی آزمائش اس کی دین کی قوت اور ضعف کے اعتبار سے ہیں، اور اس کے مصائب بھی قوی اور ضعیف ہوتے ہیں۔ اگر تو کوئی شخص دین میں پختہ ہوتا ہے تو اس پر مصیبت بھی، مصائب یعنی تکالیف بھی اس پر سخت آتے ہیں، اور اگر کوئی دین میں کمزور ہوتا ہے تو مصیبت بھی یعنی اس پر کم آتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ مومن تکالیف میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ۔